ہے، میں نے آلو کی فصل کاشت کی ہے، میں نے مکی کاشت کی ہے، کیونکہ ان دنوں فیلڈ ورک رک جاتا تھا، بھیڑ بکریوں کو چرانا رک جاتا تھا اور لوگ نسبتاً فری ہوتے تھے، اور انہوں نے یہ سردیاں اپنے گھر میں بیٹھ کر بیشتر حصہ بیٹھ کر گزارنا ہوتا تھا۔ لہٰذا یہ بالکل صحیح وقت تھا جب مردم شماری کروائی گئی، اور یہ کامیاب مردم شماری گردانی گئی، اور اس کو کامیابی سے ہمکنار بھی ہوئی۔ لہٰذا یہ کوئی اچھا آرگیومنٹ نہیں ہے کہ یہ دسمبر کے مہینے میں مردم شماری پہاڑی علاقے فلسطین میں نہیں ہو سکتی۔ اگر مسیح کی پیدائش کا مہینہ دسمبر کا مہینہ ہی ہے تو یہ سردیوں کا موسم ہے، تو لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ چرواہے سو رہے تھے جب فرشتہ ان پر ظاہر ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ سردیوں کا مہینہ اور چرواہے باہر بیابان میں رہ رہے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ ایسے لوگوں کا یہ اعتراض بھی جو ہے ہم تک پہنچا ہے کہ چونکہ چرواہے جو تھے وہ فلسطین کی سردی میں دسمبر کے مہینے میں باہر نہیں رہ سکتے، انہیں ٹھنڈ لگتی ہوگی، لہٰذا یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی۔ اور اگر اس کو بھی اس بات کا بھی انالیسس کیا جائے اور اس کی حقیقت کو جانا جائے تو یہ بھی ایک بے وزن آرگیومنٹ ہے، ایک بے وزن دلیل ہے۔ دراصل جو لفظ یہاں پر لکھے ہیں کہ چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے اپنی سردی کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، اور اس بات سے آپ اس بات کو اخذ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بالکل کھلے آسمان کے تلے تھے۔ جیسے کہ اگر آپ پنجاب میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ پنجاب کے کسی گاؤں میں جاتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آج والد صاحب جو ہیں وہ ڈیرے پر رات رہیں گے، تو آپ تو ضرور سوچیں گے کہ شاید وہ ادھر ڈیرے میں کھیت کے درمیان میں کہیں لیٹے ہوں گے۔ تو فکرہ اس سینس سے اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا ڈیرے میں اپنی سردی سے بچنے کا اور کھلے آسمان کے تلے ہوں گے۔ اسی طرح آپ یہاں سے یہ بھی اخذ نہیں کر سکتے کہ چرواہے بالکل کھلے آسمان کے تلے تھے اور وہ بالکل وہاں پر کھلے آسمان تلے ایسا کر رہے تھے۔ ضرور ہے کہ انہوں نے کوئی شیلٹر بنائی ہوگی اور تھوڑا سردی کا انتظام کیا ہوگا، اور اس طرح سے وہ بیٹھے ہوں گے اور اپنے گلے کی رات کے وقت نگہبانی کر رہے تھے۔ یہ نہیں لکھا کہ انہیں چرا رہے تھے، وہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جسٹ ان کی نگہبانی کر رہے تھے جنگلی جانوروں سے، کہ ایسا نہیں ممکن، انہیں ٹھنڈ لگتی ہوگی۔ تو میں آپ کو بائبل کے ایک عظیم چرواہے کی گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کم از کم اس کا جو بھیڑ بکریاں چرانے کا تجربہ ہے وہ 14 سال کا ہے۔ میرا خیال ہے اگر کسی ایسے چرواہے کا بیان میں آپ کے سامنے پیش کروں جس کا بھیڑ بکریاں چرانے کا تجربہ 14 سال کا ہے، تو آپ ضرور یقین کریں گے کہ یہ بات جو ہے کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ چرواہے جو تھے وہ باہر سردی میں ان کی نگہبانی نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ اگر آپ پیدائش 31 باب اور اس کی 40 آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ یہ یعقوب کے الفاظ ہیں جو اس نے اپنے ماموں لابن کو کہے جب اس نے کہا کہ مجھے میرا حصہ دے دے اور میں اپنی بیویوں کو لے کر اب جانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھ لیں یعقوب نے اپنے ماموں لابن کی 14 سال بکریاں چرائی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کو سردی میں باہر رہا کرتا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چرواہے رات سردی میں باہر رہ نہیں سکتے۔ اور پھر یہ جو چرواہے تھے یہ بہت ڈیوٹی پر تھے، اور دراصل یہ ان بھیڑ بکریوں کی گلہ بانی یا نگہبانی کر رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے جو ہیکل میں قربان ہونے کے لیے جایا کرتی تھی، اور یہ جو چراگاہ تھی جہاں پر جس میدان میں ان کی حفاظت کر رہے تھے، یہ یروشلم سے
تقریباً 8 کلومیٹر کے دور تھی، کیونکہ بیت لحم بھی یروشلم سے 8 کلومیٹر ہی دور تھا، اور وہاں پر یہ ان بھیڑ بکریوں کی نگہبانی کر رہے تھے رات میں جنگلی جانوروں سے جو ہیکل میں قربانی کے لیے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ بہت اہم لوگ تھے اور یہ ایک بہت ہی اہم فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وہ فروری کا مہینہ تھا کیونکہ وہ معتدل مہینہ ہے، ضرور ہے کہ چرواہے فروری میں باہر ہوں گے، تو اگر آپ ان ٹچ رہیں فلسطین کے موسم سے تو آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ فروری میں فلسطین میں بارشیں ہوتی ہیں۔ ہاں، فروری میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ چرواہوں کا باہر رہنا ممکن ہے چونکہ بارش کی وجہ سے، لیکن سردی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس سے آپ دسمبر کے مہینے میں یسوع کی پیدائش کو جھٹلانے کے لیے استعمال کریں۔ جب اسم نویسی کا وقت آیا تو حضرت یوسف اور مقدسہ مریم اپنے نام لکھوانے بیت لحم کو گئے۔ اکثر ہم مسیحی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم ایک گدھے پر سوار ہو کر حضرت یوسف کے ساتھ بیت لحم جا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ اتنا لمبا سفر مقدسہ مریم نے نام مہینے میں کس طرح کیا؟ بات سمجھنے والی ہے اور لوگوں کا پوچھنا جائز ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں رہتے ہوئے آج کل جو حالات ہیں اور جو انسانی صحت کے تقاضے ہیں اور جو ہماری جسم کی طاقت ہے وہ کم ہو گئی ہے، لہٰذا ایک حاملہ خاتون نام مہینے میں اسے بہت ہی کمزور سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ انہوں نے نام مہینے میں اتنا سفر کیسے کیا، اور اس بات پہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ وہ گدھے پر اتنا سفر نہیں کر سکتے۔ دراصل بائبل میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے یہ سفر گدھے پر کیا۔ ہاں، کچھ مسیحی فلموں میں ایسا دکھایا گیا ہے، لیکن بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سفر کیسے کیا۔ لہٰذا اگر آج آپ یہ گیس کریں کہ انہوں نے یہ سفر کیسا کیا تو ہمیں ناصرت سے لے کر یروشلم سے لے کر بیت لحم تک کے سارے رستے کو دیکھنا پڑے گا اور اس کی جغرافیائی حدود کا تعین کرنا پڑے گا، اور پھر ہی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آیا انہوں نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا۔ ناصرت جہاں سے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے اپنا سفر اپنے آبائی شہر بیت لحم کی طرف شروع کیا، ایک ایسی جگہ تھی جو کہ یونانی کے ایک بہت مشہور شہر کے قریب ایک قصبہ تھا۔ اس یونانی شہر کا نام سائپرس تھا۔ تاریخ دان جانتے ہیں کہ سائپرس ایک بہت ہی بین الاقوامی معیار کا شہر تھا، اور پھر ایک یہودی مورخ جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ سائپرس سے لے کر یروشلم تک ایک بہت ہی اچھی پختہ سڑک جو تھی اس وقت موجود تھی، اور اس طرح کا بہت سارا کام ہم نے اپنے پچھلے ٹاک شو میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہیرودیس بادشاہ جو تھا وہ اس علاقے کا گورنر بنا اور اس کو سونپا گیا تو اس نے بھی بہت سی کنسٹرکشن کی یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اور بہت سی سڑکیں بھی بنوائیں، اور اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے کون کون سی سڑکیں بنوائیں۔ لہٰذا میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی مورخین کے مطابق سائپرس جو کہ ناصرت کے پاس ایک بین الاقوامی معیار کا شہر تھا، اس سے لے کر یروشلم تک ایک اچھی سڑک موجود تھی۔ ضرور ہے کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم نے یہ سفر اسی سڑک کے ذریعے سے طے کیا ہوگا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سفر گدھے پر طے کیا۔ دراصل جب فلم میں دکھایا جاتا ہے تو فوکس جو ہوتا ہے وہ مقدسہ مریم، مقدس یوسف اور یسوع ہوتے ہیں، لہٰذا ارد گرد جو ہے وہ کچھ نہیں دکھایا جاتا۔ دراصل ان کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ ہوا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ اپنا نام لکھوانے کے لیے بیت لحم جا رہے تھے۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جو یروشلم میں جب قتل و غارت ہوا ہے اور وہاں پر یہودیوں کو بے دردی سے مارا گیا ہے تو یہ سب لوگ بھاگ کر ناصرت میں آ گئے ہوئے تھے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے اپنا روزگار تلاش کر لیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک ایک سائپرس سٹی جو کہ اچھا روزگار مہیا کر سکتا تھا
وہاں پر آباد ہو گئے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر سال یہودی جو تھے وہ انہی علاقوں سے یروشلم ہیکل میں عیدوں کے لیے پہنچا کرتے تھے، لہٰذا بہت اچھا روڈ جو ہے وہ واقعہ ہی وہاں پر موجود ہوگا، کیونکہ یہ ہر سال ایک بہت بڑے قافلوں کے لیے استعمال میں آتا ہوگا۔ اور ضرور ہے کہ انہوں نے یہ سفر جو ہے وہ کسی چھکڑے پر، کسی بیل گاڑی پر طے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو گدھے پر کیا ہے، یہ ایک فلم نے جسٹ ہمیں دکھایا ہے۔ پاک انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف اپنے آبائی گاؤں بیت لحم میں نام لکھوانے گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کا وہ آبائی گاؤں ہے تو وہاں پر اس کا اپنا گھر بھی ہوگا۔ اگر اس کا وہاں پر اپنا گھر ہے یا گھر تھا تو لوگ پوچھتے ہیں اس کو سرائے میں رہنے کی کیا ضرورت تھی، وہ اپنے گھر میں جا کر کیوں نہیں ٹھہرا؟